الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ عمل کرنے والے کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ جو یا جنہوں نے صبروا، صبر کیا، وعلی ربہم، اور اپنے رب پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں دو لفظ آگے نا، ان دونوں لفظوں کو آپ کسی گتھی کے اندر باندھ کے رکھ لیں اپنے پاس۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 توکل۔ یاد ہو گئے ہیں جی؟ نمبر 1 صبر، نمبر 2 توکل۔ اب یہاں اگر آپ غور فرمائیں نا، یہ جو پس منظر ہے، اس پس منظر کے اندر رہتے ہوئے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یہ دونوں صفات۔ صبر سے یہاں مراد کیا ہے بھئی؟ 13 سال جنہوں نے صبر کیا ہے۔ 13 سال کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ 13 سال کون سے ہیں؟ مکی سال، 13 مکی سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو آپ کی عمر مبارکہ 40 سال تھی، اور 13 سال آپ مکہ شریف کے اندر قیام پذیر رہے اعلان نبوت کے بعد۔ ان 13 سالوں کو میں کاؤنٹ کر رہا ہوں، ان 13 سالوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے 13 سالوں کے اندر صبر سے کام لیا، ہر اذیت کو گلے سے لگایا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اور آج وہ اسلام ہی کی خاطر اپنا دیس، اپنا وطن، اپنا کنبہ، اپنا گھر بار، اپنا قبیلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیا کر کے؟ صبر کر کے۔ یہ ہے صبر۔ یہاں ہجرت کرنا صبر تھا، ہجرت کرنا، ہاں، جس میں صبر نہیں تھا اللہ کریم فرماتا ہے وہ ہجرت کر بھی نہیں سکتا۔ ہجرت وہی کرے گا جس میں کیا ہوگا؟ صبر ہوگا۔ اور دوسری چیز جو ہجرت کرنے کے لیے لازم ہے وہ ہے توکل، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے نا مدینہ طیبہ جائیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سوئیں گے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا۔ یہ مختلف خدشے تھے نا صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تم لوگ کون ہو؟ ہجرت کرنے والے کون ہو؟ صبر کرنے والے ہو اور توکل کرنے والے ہو۔ صبر کرنے والے ہو اور توکل کرنے والے ہو۔ اسلامی تاریخ کا سب سے جو بڑا واقعہ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہم نے آج کل کئی ایسے واقعات ہیں جن کو ہم نے بہت یاد رکھا ہوا ہے، رکھنا بھی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کا ہر واقعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ مثلاً واقعہ کربلا، یہ بھی بہت عظیم واقعہ ہے، اس کے اندر بھی صبر بھی ہے اور توکل بھی ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر، واقعہ کربلا ہم نے یاد رکھا ہوا ہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعہ کربلا سے بھی بڑا واقعہ، بولیے گا، ہجرت کا واقعہ ہے۔ کیوں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اللہ کریم نے ان ہجرت کرنے والوں کا صبر اور توکل قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ صبر اور توکل۔ پھر اگر آپ حضرات غور فرمائیں، مانا کہ واقعہ کربلا کے اندر بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا، اخیر ظلم ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی، مگر اس ظلم کی جو ابتدا تھی اس کو ہم بھول گئے۔ ایک ظلم وہ ہے جو 3 دن کا ہے، کیونکہ کربلا والوں پر 3 دن پانی بند رہا جی، ایک وہ ظلم ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ 3 دن بڑے ہیں یا 13 سال بڑے ہیں؟ وہ 3 دن لوگوں کو سنائے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، سنائے جانے چاہیے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ ہم خود بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا کو، ہم کربلا والے ہیں، ہاں جی، ہم کربلا والوں کے غلام ہیں۔ مگر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کربلا والوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کربلا کی بھی بنیاد رکھی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مطلب جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہر موڑ پر ساتھ دیا ہے، ہر قدم پر ساتھ دیا ہے، ہر لمحے ساتھ دیا ہے، انہیں بھول جانا اور ان کی وفاؤں کو یاد نہ کرنا، یہ بھی تو کوئی قرینے قیاس بات نہیں ہے نا، کوئی دانش مندی والی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے محبت اہل بیت اور ایک ہے محبت صحابہ کرام۔ کیا خیال ہے؟ ہم دونوں محبتوں کے قائل ہیں، اہل بیت کی بھی محبت اور بولیں صحابہ کرام کی بھی محبت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو ہجری تاریخ ہے نا، ہجری اس وقت 1447 ہجری ہے، پتہ ہے نا آپ حضرات کو؟ جیسے عیسوی تاریخ 2026 ہے نا، ایسے ہجری تاریخ ابھی کیا ہے بولیے گا؟ 1447 1447 ہجری۔ ہجری تاریخ کے ساتھ چھوٹا سا ہے لکھا ہوتا ہے، 2 آنکھوں والی ہے، نظر آئی ہوگی آپ کو کبھی کبھی جی، یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے، ہجرت کی طرف۔ یہ ہجری تاریخ کا آغاز کس نے کیا تھا؟ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انہوں نے اس تاریخ کا آغاز کیوں کیا؟ انہوں نے اس تاریخ کا آغاز اسی لیے کیا کہ اسلامی ہسٹری کے اندر ہجرت سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہجرت سے بڑا واقعہ ہوتا تو وہ اسلامی تاریخ کی بنیاد بناتے، وہاں سے اسلامی تاریخ شروع کرتے، مگر انہوں نے اسلامی ہجری تاریخ اس کی بنیاد ہجرت پہ رکھی، ہجرت کو بنیاد بنایا، ہجرت کو ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں ہجرت کہیں بھول نہ جائے۔ اس ہجری تاریخ کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اسلامی مہینوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اس ہجری تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے کرم فرما ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، مثلا ان سے پوچھیں سن کون سا چل رہا ہے، وہ بتائیں گے 2026۔ ہم پوچھیں بھائی قمری سن بتاؤ، ہجری سن بتاؤ، وہ تیری سن کو نہیں پتا۔ تو ہمیں ہجری سن یاد ہونا چاہیے، اس ہجرت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس ہجرت کے اندر ہمارے لیے کئی اسباق موجود ہیں، ان میں سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی خاطر، دین پر عمل کرنے کی خاطر وطن بھی قربان کرنا پڑے تو کر دو۔ کیا خیال ہے؟ وطن بھی قربان کرنا پڑے تو کس کی خاطر بولیے گا؟ دین کی خاطر۔ یہ 1947 بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی بیان کر دوں۔ یہ بھی آپ سمجھ لیں ورلڈ وائڈ آج تک اتنی بڑی تعداد کے اندر کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف لوگوں نے ہجرت نہیں کی، جتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے ہجرت کی تھی ہندوستان سے پاکستان کی طرف۔ اس ہجرت کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اسی ہجرت کے نتیجے میں یہ پاکستان بنا، یا پاکستان کے قیام کے نتیجے میں ہی یہ ہجرت عمل میں آئی جی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے ہجرت نہیں کی جتنی بڑی تعداد کے اندر بولیے گا مسلمانوں نے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی۔ اب دیکھیں نا، یہ 2 ہجرتیں ہیں، انہی دونوں ہجرتوں سے پاک سرزمین وجود میں آئی، کیونکہ مدینہ طیبہ کا معنی بھی یہی ہے، پاک شہر۔ مدینہ طیبہ کا معنی کیا ہے؟ پاک شہر۔ مدینہ کا معنی شہر، طیبہ کا معنی پاکیزہ یا پاک، اور پاکستان کا بھی مطلب وہی بنتا ہے، پاک زمین، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ جی۔ وہ مدینہ طیبہ وہ بھی ہجرت کے نتیجے میں قیام پذیر ہوا، ہجرت کے نتیجے میں، اور یہ پاکستان یہ بھی ہجرت کے نتیجے میں قائم ہوا۔ وہاں بھی ہجرت ہوئی تھی، یہاں بھی ہجرت ہوئی تھی۔ وہ ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اور یہ ہجرت ہوئی ہے انڈیا سے پاکستان کی طرف۔ اور میرے خیال میں مقصد ان دونوں کا ایک ہی تھا۔ ہاں، ان صحابہ کرام کے قدموں کی دھول کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، وہ الگ بات ہے، مقام اور مرتبے کی بات الگ ہے، میں مقصد کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا اور مدینہ آئے تھے ان کا مقصد بھی اسلام تھا۔ کیا مقصد تھا؟ ہاں، ورنہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو کون چھوڑتا ہے؟ تو بیت اللہ کو انہوں نے اسلام کے لیے چھوڑا تھا،
اور یہاں بھی جن لوگوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی، انڈیا سے پاکستان، انہوں نے بھی کسی اور مقصد کے لیے، لالچ کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، ان کا بھی مقصد اسلام ہی تھا، مقصد اسلام ہی تھا بھائی۔ آج وہ مقصد چینج ہو گیا، وہ مقصد بدل گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ چلیں، صبر اور توکل آپ حضرات کو یاد ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دو وصف بہت پسند ہیں۔